اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اور آپ کے آخری نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے۔ اگرچہ تاریخی اختلاف کے ساتھ، جیسا کہ اہل سنت 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مناتے ہیں، اور اہل تشیع 17 ربیع الاول کو۔ دن ہمارے لیے مہم نہیں ہے، بلکہ جو ہستی اس دنیا میں آ رہی ہے وہ ہستی اور ان کے تعلیمات ہمارے لیے مہم ہے، اور ان ہستی کی اہمیت اور ان ہستی کی تعلیمات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ام المقدسہ سے حجت الاسلام المسلمین آقائے محمد یزدان حیدر۔ السلام علیکم آقا، خیریت سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بھی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں ہم سب کو اتحاد و وحدت کی خداوند متعال توفیق عطا فرمائے۔ آقا صاحب، میں پہلا سوال ہی یہی کروں گا کہ کیونکہ زیادہ تر سننے میں آتا ہے وحدت وحدت کا یہ لفظ، تو وحدت سے کیا مراد ہے؟ وحدت اسلامی سے کیا مراد ہے؟ آپ ذرا سامعین کے لیے اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو ہم ایام ولادت باسعادت حضرت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے، جو کہ ربیع الاول کے ایام ہیں و ایام ولادت رسول اکرم ہیں، تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ واقعاً یہ ایام بہت ہی پربرکت ایام ہیں، اور جیسا کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک اس کو امام راحل نے انقلاب اسلامی کی برکت سے ایک ہفتہ وحدت کے عنوان سے منانے کا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام جن مشکلات سے دوچار ہے، وہ عالم اسلام کے اندر وحدت اسلامی کا نہ ہونا ہے۔ ابھی ہمارا موضوع جو سوال آپ نے کیا، ہم سوال ہی کی جانب آتے ہیں اس جواب کی طرف کہ وحدت اسلامی ہے کیا؟ در حقیقت وحدت اسلامی جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام مسلمین، یعنی جب وہ توحید کے قائل ہیں، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام مسلمین جو دائرہ توحید میں آتے ہیں و دائرہ ایمان بے رسالت میں آتے ہیں، جس علاقے سے ہوں، ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو جس فرقے سے، جس گروہ سے منسوب کرتے ہوں، جغرافیائی لحاظ سے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، فرق نہیں پڑتا وہ کس ملک سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس نیات سے ہیں، کس نسل سے ہیں، یہ تمام مسلمین، ان سب کا ایک ہو جانا، کس میں ایک ہو جانا، وحدت اسلامی ان سب کا ایک ہونا، کس میں ایک ہونا، یعنی ان سب کا ان مشترکات میں جو ان تمام گروہوں یا آپ کہیں ان تمام فرق اسلامی کے درمیان ہیں، ان پر ایک ہو جانا، ان مشترکات کو اپنا لینا۔ یہ مشترکات بہت وسیع ہیں۔ یہ مشترکات کیا ہیں؟ یعنی ہدف میں ایک ہو جانا۔ جب یہ موحد ہیں، جب یہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان سب کا دین اسلام ہے، تو سب کا ہدف ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا دشمن ایک ہے۔ وہ دشمن جو دین کا دشمن ہے، وہ دشمن جو توحید کا دشمن ہے، وہ دشمن جو نظام اسلامی کا دشمن ہے، وہ دشمن جو رسول اللہ کی رسالت کا دشمن ہے، وہ دشمن ان سب کا مشترک دشمن ہے۔ بس دشمن
دشمن مشترک ہے اور دشمن بھی ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ مسلمان ہیں, چونکہ یہ دین اسلام پر عمل پیرا ہیں. جب دشمن مشترک نگاہ رکھتا ہے تو یہ بھی ان مشترکات پر ایک ہو جائیں, اپنے اہداف, ان اہداف کے لیے منصوبہ بندی کی خاطر مل جل کے بیٹھیں, ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر اپنے باہمی معاملات کو طے کریں. اگرچہ ان فرق کے درمیان کچھ اختلافات ہیں لیکن وہ اختلافات تفرقے کا باعث نہ بنے, ان اختلافات کو ہوا نہ دیں بلکہ ان اختلافات کو اپنے دائرہ نظری تک محدود رکھیں. اعتقادی و نظریاتی طور پہ جو جس نظریے کا بھی قائل ہے وہ اس نظریے کو وہیں تک رکھے, لیکن اس نظریے کو بنیاد بنا کر اختلاف پیدا نہ کرے. جیسا کہ قرآن, اگر ہم وحدت اسلامی کا موضوع قرآن کریم سے دیکھنا چاہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اگر وہ کہتا ہے وحدت اسلامی کیا, یعنی یہ, یعنی اعتصام بحبل اللہ جمیعا, سب کے سب. اور روایات میں آئے, ہماری بعض روایات میں کہ خود حبل اللہ سے کیا مراد ہے, روایات نے صریح فرمایا ہے کہ حبل اللہ سے مراد توحید اور ولایت ہے. یعنی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دوسرا کیا ہے, ایک تو اعتصام ہے توحید کے ساتھ, اعتصام ہے ولایت کے ساتھ. سب توحید کو قبول کرتے ہیں, ولایت الہی کو سب مانتے ہیں, اگرچہ اپنے ممکن ہے اس کی تفسیر میں فرق ہو, لیکن ولایت الہی وہ اصل ہے. جیسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو سب مانتے ہیں, خوب ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں, ولایت اللہ میں آ جائیں, اور ایک رہبر کی ولایت میں آ کر تفرقہ نہ پھیلائیں. ایک توحید, دوسرا تفرقے سے. تفرقہ یعنی کیا, یعنی اپنی مختصات و جزیات کو لے آنا اور ان کو اتنا بڑا کرنا کہ دوسرے مسلک کے مقابل میں قرار دینا اور دلوں میں نفرتیں اجاگر کرنا. قرآن کا صریح حکم ہے, ہم یوں کہیں کہ وحدت اسلامی نہ فقط ایک موضوع, سماجی موضوع ہے, بلکہ معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی ترین فریضہ ہے جو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا. بس ہمارے لیے وحدت اسلامی اس بیان کی روشنی میں روشن ہو جاتا ہے کہ وحدت اسلامی یعنی کیا. صحیح, ماشاءاللہ, بہت زبردست. وحدت اسلامی کو آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قرآن سے بھی آپ نے واضح کیا ہمارے ناظرین کے لیے. میں چاہتا ہوں اسی کو ہی آپ ادامہ دیں, اس کو تکمیل تک پہنچائیں, اس کی اہمیت کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. وحدت اسلامی کی اہمیت کیا ہے, جیسا کہ آپ نے خود اس کی تعریف سے وہ تو واضح کی ہے, لیکن اس کی اہمیت بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. وحدت اسلامی, جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت عالم اسلام جس بنیادی مشکل سے دوچار ہے, عالم اسلام میں رہنے والے مسلمین مستضعفین جس مشکل سے دوچار ہیں اور جس قدر ان پر ظلم ہو رہا ہے اور جو جنایات برپا ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ آج عالم اسلام کو تفرقے کی آگ میں ڈال دیا گیا ہے. چونکہ مسلمین متحد نہیں ہیں, ان کے دل آپس میں اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے جس طرح سے جڑے ہونے چاہیے, جسد واحد کی طرح نہیں ہیں. وحدت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ سے آج فلسطین میں مظلوم موجود ہے, بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں. مثلا یمن میں مظلومین موجود ہیں. مختلف اسلامی ممالک میں و غیر اسلامی ممالک میں مسلمین پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے. لیکن آج دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے مسلمین, ان کو جو رد عمل دکھانا چاہیے تھا اس وحدت کی بنا پر, یہ وحدت ہے ہی نہیں کہ رد عمل دکھائیں. فقط ظاہری حد تک جو کچھ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی ممالک میں مسلمین کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے, لیکن اسلامی ممالک کے اندر وہ ولولہ, وہ جوش مسلمین کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ فرقوں کی بنیاد پر. کیوں ہم مدد کریں ان کی؟ چونکہ ہم سنی ہیں. کیوں ہم ان کی مدد کریں؟ چونکہ ہم شیعہ ہیں. وہ تو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے. یہ وہ بنیادی خرابی ہے, یہ وہ بنیادی مشکل ہے کہ حکم خدا وحدت اسلامی کو پس پش ڈال دیا گیا. جب تک وحدت اسلامی
ایک حکم الہی بن کر لوگوں کی زندگی میں نہیں نافذ ہوگی، اور لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وحدت اسلامی اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، وحدت اسلامی بھی ایمان کا ایک بنیادی ترین رکن و ایک قرآنی اصل ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم وحدت اسلامی کو جب بھی وحدت اسلامی کا نام آئے تو یہ ذہن میں آئے کہ وحدت اسلامی تو بس کہنے کی حد تک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ وحدت اسلامی عالم اسلام کی بنیادی ترین مشکلات کو حل کر سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی مسلک، کوئی گروہ متحد ہو کے مقاصد و اہداف کے لیے پلان کرتا ہے اور اس کو اجرا کرنے کے لیے، عملی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو متحد قوم، وحدت کی قائل قوم و مسلک و پیروکار یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت جن کے مقاصد ان کے دین نے انہیں بہت بلند دیے، لیکن ان کے اندر تفرقہ موجود ہے۔ بس اگر وحدت اسلامی ہو تو عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے، اعتصام بحبل اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بھی ہے، اور زندگی کے اندر اور مسلمین کے لیے وہ بنیادی ترین مشکلات جو اس وقت درپیش ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً جہاں جہاں وحدت ہے، واقعاً جہاں جہاں حتیٰ دشمن کے اندر دیکھیں، دشمن بھی اگر وحدت کو اپناتا ہے، جیسا کہ آج ہمیں پورا عالم کفر واحد نظر آتا ہے، اگر یہی وحدت اسلام کے سائے کے اندر مسلمین اپنا لیں تو یہ تمام مصائب، مشکلات، یہ درد ختم ہو جائیں گے عالم اسلام۔ جیسا کہ امیر المومنین کے فرامین میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ دشمن باطل پر متحد ہے، اور ہمارے پیروکار جو ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی منتشر ہیں۔ بے شک آغا صاحب، ہم یہ سننے میں آتا ہے معمولاً کہ وحدت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، جبکہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے ابھی وحدت کی تعریف اور اس کی اہمیت سے مجھے لگا کہ وقت کی ضرورت نہیں بلکہ یہ تو خدا کا حکم ہے، اور قرآن و روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وحدت وقت کی ضرورت ہے، یا ہم اس کو وقت کی ضرورت کے طور پر مثلاً جب مسلمانوں پہ مشکلات ہیں تو ہم اتحاد قائم کر لیں، وحدت ایجاد کر لیں، اور جب مسلمان جو ہے وہ مشکلات سے بری ہو جائیں تو پھر جو ہے ہم اپنے اپنے وہیں فرقوں کی طرف چلے جائیں؟ یہ مناسب بات یہ ہے؟ تو قطعی سی بات ہے کہ جب ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس رائے حل وحدت اسلامی ہے۔ لیکن وحدت اسلامی فقط اس حد تک نہیں ہے، بلکہ وحدت دین کی بنیادوں میں داخل ہے۔ دین کا ایک بنیادی ترین حکم، اگر کوئی اس حکم کو ٹھکراتا ہے وہ دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے، چونکہ اگر مسلمین کے اس سفر میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمین کے لیے قرار دیا ہے کہ وہ ایک راہبر کی اطاعت میں، جیسا کہ ہمیں اگر ہم چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو اس وقت مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ ایک اسلام کے سائے میں، ایک راہبر کی اطاعت میں جم ہوئے۔ فرق نہیں پڑتا تھا وہ مہاجرین تھے یا انصار، فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس قبیلے سے تھے۔ اور دشمن نے آپ نے دیکھا وہاں پر مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ابتدا میں، پھر جب مدینہ کے اندر ایک باقاعدہ سے ایک وحدت اسلامی قائم ہوئی، ایک راہبر دینی کی بنیاد پر، وہاں پر آپ نے دیکھا یہود، یہ مشرکین، انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، اور منافقین جیسا پھوڑا مسلمانوں کے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ بس اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وحدت اسلامی آیا واقعاً فقط وقت کی ضرورت ہے، اگر ہم میں اور آپ مشکل میں ہیں اور فقط تکلیف میں ہیں، ظلم کے اندر ہیں، تو فقط وقت کی ضرورت کی خاطر سمجھ کر ہم آپس میں اتحاد قائم کریں نہ، ہمیں باہمی احترام ہمیشہ قائم رکھنا ہے، ہمیں توحید کی بنیاد پر اپنے مقاصد تعین کرنے ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، ہمیں رسالت رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رسول اللہ نے جو اہداف متعین کی ہیں امت اسلامی کے لیے، ان کے لیے ہمیشہ مل بیٹھنا ہے، اور ان کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ اور وحدت اسلامی یعنی یہ
اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات ہوں تو کرے نا، حتیٰ عام دن رفاہی دنوں کے اندر بھی اگر ہم اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اور اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ تمام مسلمین مل کر اسلامی اہداف کے لیے، مشترکہ اہداف کے لیے کوششیں نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت اسلامی کا ایک حصہ جدا ہو جائے، ایک حصہ دوسری طرف ہو جائے، تو وہ مشترکہ اہداف جو دین نے امت اسلامی کے لیے تعین کیے انسانوں کے لیے، وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ بس وحدت اسلامی ایک اسلامی بنیادی رکن ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں پہلے بھی اشارہ کیا آپ خدمت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ وہ امر ہے کہ خداوند متعال نے اس امر میں یہ نہیں کہا کہ جب تم آپس میں نفرتیں پیدا کر لو اور جب کوئی ظالم دشمن آ کر تمہارے اوپر حملہ کرے اور جب حملہ کر کے تم مشکلات کا شکار ہو جو پھر یہ کام کرو، نہ، مطلقہ یہ حکم ہے ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ صاحب، اہمیت بھی اتنی ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ تفرقہ زیادہ ہے، ان فرقوں کی صورت میں، مختلف رنگ و نسل کی صورت میں، لسان اور مختلف جو ہے وہ اس صورت میں، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا منافقین کی طرف جو یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان ایجاد کیے تاکہ مسلمانوں کا اتحاد توڑا جا سکے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد مختلف فرقوں کی صورت میں متشدد اور فرقہ پرست افراد بہت زیادہ ہیں۔ کیا ان کے ہوتے ہوئے وحدت اسلامی کا قیام ممکن ہے، یا صرف ایک خیالی، آپ کہیں اس کو ایک تخیل کی حد تک ہے؟ قطعاً وحدت اسلامی ایک واقعی حکم ہے جو اسلامی معاشرے پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعی حکم ہے، اور وحدت ممکن ہے، نہ فقط ممکن ہے بلکہ واقع ہو چکی ہے اور قابل وقوع ہے۔ اور دوسری بات کہ قطعی سی بات ہے، جب وحدت اسلامی ایک حکم ہے، کیوں حکم دیا گیا ہے اس کا؟ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ لا تفرقوا، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کب کی جاتی ہے، نہیں تب کی جاتی ہے، مثلا تفرقہ خداوند نے متعال کو پتہ تھا کہ یہ معاشرہ اس کے اندر تفرقہ ایجاد کرنے والے موجود ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا لا تفرقوا، یہ کام نہ کرو۔ پس لا تفرقوا یعنی پس فرقہ واریت کو ختم کرنا ممکن ہے۔ جس طرح سے دشمن فرقہ واریت پھیلا سکتا ہے، اسی طرح سے یہ مسلمین اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر اس فرقت واریت کی لعنت کو ختم کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر باہمی احترام، محبت قائم کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مثالیں، بہت سارے عرصے کے اندر، میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح سے ہم مختلف مواقع پہ اگر مسلمین کے اندر دیکھیں، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات کے اندر دیکھیں، وحدت جب بھی ایک محدود گروہ اپناتا ہے یا ایک بڑا معاشرہ اپناتا ہے، یہ وحدت ان کے لیے ایک واقعیت بن کر ان کی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ بس وحدت اسلامی کا تصور ایک خیالی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیالی تصور ہے تو یقیناً دین سے بہت دور ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ متعصب لوگ، فرقہ پرست لوگ، جاہل لوگ آ کر یا حتیٰ دشمن سازش کے ذریعے سے ان لوگوں کو میدان میں لا کر فرقہ واریت کی لعنت کو پھیلا سکتا ہے، اور یہ لعنت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آج ہمیں گویا یہ لگتا ہے کہ اب تو ہمارا سنی اور شیعہ کا مل بیٹھنا اور ان کے دلوں میں اس محبت کا ایجاد ہونا مشکل ہے، نہ، یہ ہماری دین سے ناآگاہی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دین سے آگاہ ہوں اور خدا کے دین کو قبول کر لیں اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لیں، تو اس بنیاد پر اگر ہم اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لیں، اگر ہم اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کر لیں، ہر انسان کے لیے محبت پیدا کریں، چاہے جائے کہ مسلمان تو آپ کا اپنا ہے، مسلمان تو موحد ہے، مسلمان تو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے دل میں جگہ پیدا کریں۔ تو یہ فقط خیالی تصور نہیں ہوگا بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات محدود میدانوں میں یہ قابل عمل بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ وحدت اسلامی کے حصول کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہم کیسے وحدت اسلامی کی طرف جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں ان تمام رکاوٹوں کے باوجود؟ وحدت اسلامی کے حصول کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
باہمی احترام کی فضا کو بحال کرنا ہے. یعنی اچھا. باہمی احترام یہ ہم، بنیادی ترین رکن ہے وحدت کے حصول کے لیے. صحیح. فرق نہیں پڑتا فقط وحدت اسلامی نہیں بے بلکہ جہاں بھی آپ دو دلوں کو واحد کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ احترام کریں, صحیح. دوسرے کا احترام کریں. بے شک. حتیٰ جب یہ احترام کی فضا ٹوٹتی ہے صحیح. فرق نہیں پڑتا وہ مسلمین ہو یا غیر مسلمین, جدائی آتی ہے. بے شک. احترام کرنا ہے. احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے مسلک کے پیروکار بن جائیں. بے شک. یہ احترام, آپ احترام سے بات کریں, اس کے صحیح. مقدسات کا احترام کریں. بے شک. یہ شبہ بھی ایجاد کیا جاتا ہے کہ مطلب وحدت کا مطلب سنی کا شیعہ ہونا, شیعہ کا سنی ہونا. اصل وحدت اسلامی کے مفہوم میں یہ بات علماء تکرار کرتے ہیں کہ وحدت اسلامی کا مطلب دوسرے فرقے کے مسلک کو اختیار کر لینا نہیں ہے, بے شک. بلکہ آپ جن نظریات کے قائل ہیں خصوصی طور پہ اور عمومی طور پر آپ ان کے قائل رہیں, وہ اپنے مسلک پہ قائم رہے, لیکن جو آپ کے مشترکات ہیں ان مشترکات کے لیے باہمی جد و جہد کریں. اور اس جد و جہد میں باہمی احترام بہت ضروری ہے کہ آپ اس شخصیت کا احترام کریں جو آپ کے سامنے ہے, آپ ان کے مقدسات کا احترام کریں, احترام کے ساتھ ان سے بات کریں اور اپنے دل میں محبت ایجاد کریں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ احترام فقط ظاہری حد تک ہو نا, یہ احترام دل سے, جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا ایک معروف جملہ جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور یہ واقعی ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے, اور واقعاً ایسا ہے. یعنی دین ہمیں اسی طرح ہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمین بھائیوں کو اپنی جان بنائیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں. کس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں, کس طرح ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں, کس طرح اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں, اس طرح سے کس طرح ہم اپنے ہم مسلک کا جو آپ سے ہم عقیدہ اور ہم فکر ہوتا ہے کس طرح اس کا احترام کرتے ہیں, اسی طرح ان کا بھی احترام کریں, ان کے مقدسات کا بھی احترام کریں. ایک دوسرا عرض کیا نا, اہم ترین نقطہ مشترکات پہ توجہ ہے, اور مشترکات میں اہم ترین چیز اہداف ہیں آپ کے. مشترکات میں اہم ترین چیز دشمن ہے آپ کا, دشمن مشترک ہے, آپ کے اہداف مشترک ہیں, دشمن کا آپ کے مقابل میں اتحاد ہے, اور آپ بھی آ کر دشمن کے مقابل میں ان مشترکات کو اجاگر کریں اور لوگوں تک, وہ تمام لوگ جو آگاہ نہیں ہیں ان مسائل سے ان سے آگاہ کریں. اور اہم چیز دشمن کی سازشیں وحدت اسلامی کے حصول کے لیے اہم چیز یہ, چونکہ اس وقت اور ہمیشہ سے چاہے رسول اللہ کا دور ہو چاہے آج کا دور ہو, دشمن ہمیشہ جس چیز پہ نگاہ کیے ہوئے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر تفرقہ ڈالو, ان کے اندر وحدت ختم کرو. جب وحدت ختم ہو ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی, ان کی قوت بھی ختم ہو جائے گی, ان کی فکر بھی ختم ہو جائے گی, اور ان کو جدا جدا کر کے نابود کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ آج اسلام ممالک میں ہم دیکھتے ہیں افراد تو ہیں لیکن افراد کے اندر ایمان ختم ہے, افراد تو ہیں وہ قوت ختم ہے جس سے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال اگر خلاصتاً ہم عرض کریں کہ وحدت اسلامی کے حصول کے لیے کیا کریں, وحدت اسلامی کے حصول کے لیے ہمیں ایک راہبر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے مشترکات و اپنے مشترک اہداف کے حصول کے لیے مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور باہمی احترام کی فضا کو بحال کرنا ہوگا. اگر یہ ہم بحال کر لیتے ہیں تو وحدت اسلامی کا حصول ممکن ہے بلکہ واقع ہو جاتا ہے. بے شک. آغا صاحب یہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے تو ہم اختتامی مرحلے کی طرف آتے ہیں. ہم غزہ کی صورتحال کو اگر موجودہ جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو افسوس کے ساتھ جو وحدت ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی اہمیت, اس کے متعلق تو اسلامی معاشرے میں ہمیں اس عنوان سے اس طرح کی وحدت ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن انشاءاللہ خدا سے امید ہے اگر بالفرض سارے مسلمان اسی الہی اصل پر متحد ہو جاتے ہیں, اسی الہی اصول اور قرآنی اصول وحدت اسلامی پر متحد ہو جاتے ہیں, تو جو غزہ کی جو آج صورتحال ہے 2-2.5 سالوں میں جو اس کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا ہے, اس کے باوجود مسلمانوں کے جو ہے وہ جیسا کہتے ہیں کہ کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی. تو اگر وحدت اسلامی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں خصوصاً غزہ کے اس معاملے میں؟ دیکھیں وحدت اسلامی کا موضوع عرض کیا نا پہلے بھی کہ عالم اسلام کی تمام تر مشکلات کا راہ حل ہو سکتا ہے.
تمام تر، اور خصوصاً آج جس مشکل سے ہم دوچار ہیں، جن حالات میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ غزہ کا موضوع، فلسطین کا موضوع، یا یہ اسرائیل و امریکہ جیسی خبیث حکومتیں، یہ فرعونی نظام جو آج مسلمین کے خلاف بلکہ انسانیت کے خلاف جو اقدامات کر رہا ہے، اس کو روکنے کا واحد رائے حل یہ ہے کہ ہم اس وحدت اسلامی کے اصول کو اپنائیں۔ کیا کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، یہ مسلمین اگر آج فلسطین کو اپنا جز سمجھیں، کیونکہ وحدت اسلامی کا یہی مطلب ہے، وحدت اسلامی یعنی آپ مشترکات پہ جمع ہو جائیں، چونکہ مسلمانوں کی مثال دی گئی جسد واحد کی طرح۔ اگر واقعی یہ جسد واحد ہیں اور ان کا ہدف واحد ہے، ان کا دشمن ایک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غزہ پر اسرائیل بمباری کرے، ان کو بھوک سے مارے، اور یہاں کے مسلمین آرام سے بیٹھے رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں وحدت ایجاد نہیں۔ اگر وحدت ایجاد ہوتی تو کوئی مسلمان گھر میں نہ بیٹھتا۔ جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ مثلا کوئی مسلمان جو ہے اگر آپ کو مدد کے لیے پکارو اور آپ خاموش ہیں تو آپ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یا دوسری روایت میں کہ اگر آپ کسی مسلمان کے بارے میں، اس کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچے بغیر اگر آپ رات گزارتے ہیں تو بھی آپ جو ہے مسلمان۔ اس قسم کی روایات احسن، اگر واقعاً وحدت اسلامی قائم ہو جائے تو مختلف اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وحدت اسلامی انسانوں کے اندر ایک ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جب ایک ہونے کا احساس ہے تو اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو ایک الگ ملک ہے، ان کا تو ہمیشہ سے مسئلہ ہے، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ان پر نہیں ہو رہا بلکہ یہ ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وحدت قائم ہے۔ کیا کر سکتے ہیں وحدت اسلامی؟ وحدت اسلامی سیاسی دباؤ کو تمام عالم کفر پر بڑھا سکتی اگر واقعاً یہ مسلمان متحد ہو جائیں اور بیداری اسلامی عوام کے اندر آ جائے، اور عوام اس اسلامی بیداری اور اس وحدت و اخوت کا ثبوت دیتے ہوئے اقدام کریں۔ اول تو امریکہ و اسرائیل نے جن مہروں کو بٹھایا ہوا ہے، یہ وحدت اسلامی ان کو پھینک سکتی ہے، ان کو نابود کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ دشمن کے بٹھائے ہوئے مہرے جو تفرقے کا اصل سبب ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہر ملک کی حکومت نے ہر ممالک کے عوام کو ایک ہونے سے روکا ہوا ہے۔ اگر یہ آپس میں وحدت قائم کریں اور یہ جغرافیائی سرحدیں معنی نہ بنائیں اور اپنی دشمن کے ساتھ جو ان کے پلان ہیں و منصوبے ہیں ان کو معنی نہ بنائیں، یہ معنی کب نہیں بنیں گے؟ جب واقعاً وحدت اسلامی ایجاد اور یہ احساس اس قدر بلند ہو کہ یہ لوگ اپنی حکومتوں پر سیاسی دباؤ بڑھائیں، اور یہ وحدت اسلامی قائم ہو تو انہیں یہ احساس ہو کہ اگر دشمن ہم سے اقتصادی استفادہ کر رہا ہے تو ہم اقتصادی بائیکاٹ کریں، اور وحدت اسلامی سے یہ عملاً ممکن۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایک وقت میں یہ لہر اٹھتی ہے پھر فراموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ احساس وحدت اسلامی کا، وہ نتائج جو وحدت اسلامی دیتی ہے موجود نہیں، یعنی اس کا مطلب وحدت موجود نہیں ہے۔ واقعاً اگر وحدت موجود ہو، جیسا ہم دیکھتے ہیں اب انقلاب اسلامی ایران کو دیکھیں، وحدت کے نمونے بھی دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ یمن کو دیکھیں، اگر غزہ کے بچے بھوک سے مرتے ہیں تو یمنی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اگر غزہ کو تکلیف ہے تو حزب اللہ آرام سے نہیں بیٹھتی۔ اگر غزہ کو تکلیف ہے انقلاب اسلامی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ ہے اشد الشعبی آرام، یہ وحدت ہے۔ اگر وحدت کا صحیح منظر دیکھنے فرق نہیں پڑتا حماس کیا ہے، اہل سنت ہیں۔ خوب سنی شیعہ ہونا مہم نہیں ہے، بلکہ یہ مواحد ہیں، یہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ دین نے دیا ہے، اور وہی واحد راستہ ہے جس پر ہم سب نے چلنا ہے۔ ہمارے مشترکات ایک ہیں، ہم سب میں ایک دوسرے کی جان بستی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے، یمن نے ثابت کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وحدت اسلامی کیسے ممکن ہے، یہ نمونے ہیں آپ کے پاس، اور اس کے کیا اثرات ہیں آپ نے دیکھا۔ یہ یمن، چھوٹا سا یمن، اس نے جب وحدت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے دشمن کس قدر کانپ رہا ہے، اور ابھی تک کانپ رہا ہے، اور دشمن نے کس قدر ظلم کرنے کی کوشش کی ہے یمن پر بھی، اور حشد الشعبی اسی طرح۔ حزب اللہ کو دیکھ لیں، حزب اللہ نے جب وحدت کا اظہار کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے دشمن غزہ پر حملہ کرتا ہے، دوسری طرف سے حزب اللہ دشمن کے مقابل میں قیام کرتا ہے۔ یہ ہے وحدت۔ اگر یہی کام عالم اسلام کے تمام ممالک میں مومنین یہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ بتائیں کہ آیا دشمن کو یہ جرت ہوگی کہ فلسطین کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں؟ نہیں ہوگی۔
لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمارے دلوں میں مسلمین کے اندر، مسلمین قائدین کے اندر وہ درد جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اگر وہ درد ہوتا تو یقیناً امت اسلامیہ کو متحد بھی کرتے اور وحدت اسلامی قائم ہوتی، اور آج یہ ظلم و جنایت ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. بے شک آصف، تو بہت شکریہ آصف، آپ نے بہت ہی انتہائی اہم مطالب وحدت اسلامی، اس کی اہمیت اور اس کے تاریخی پہلو اور اس کے موجودہ زمانے میں اس کے اثرات کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے اس خوبصورت مفید گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس پورے ہفتے وحدت میں اسی طرح کے عناوین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.